أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ المائدہ کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور تلاوت کی ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی اس ترتیب کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب کو ترتیب وضعی کہتے ہیں، اور سورہ یہ ترتیب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، لوح محفوظ کے اندر بھی قرآن مجید اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسری ایک ترتیب ہے ترتیب نزولی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس ترتیب سے حسب ضرورت قرآن مجید کی صورتیں اترتی رہی ہیں، اترنے کی ترتیب اور ہے، اور ہمارے سامنے جس ترتیب سے اب قرآن مجید کی صورتیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، یہ ترتیب اور ہے۔ اس ترتیب کو ترتیب وضعی کہتے ہیں، اور اترنے والی ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ ترتیب وضعی کے لحاظ سے اس سورۃ مائدہ کا نمبر 5واں ہے، یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ نساء ہے۔ اب 5ویں نمبر پر یہ سورۃ المائدہ ہے۔ اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے جس ترتیب سے اترتی رہی ہیں صورتیں، اس لحاظ سے اس کا نمبر 112 ہے، یعنی قرآن مجید کی آخری اترنے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اسی صورت کے اندر وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 105 صرف 5واں نمبر اس کا ہے ترتیب وضعی کے لحاظ سے، اور 112واں نمبر اس کا ہے ترتیب نزولی کے لحاظ سے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے، اور اس صورت میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ 2842 ہیں۔ 2842 کلمات پر یہ صورت مشتمل ہے، اور اس صورت میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ حروف ہیں اس کے اندر استعمال ہونے والے 13,864، اور بعض نے 13,464 لکھے ہیں۔ بہرحال یہ اس صورت کے اندر حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ محنتیں علماء کی ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کی ہیں، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں، اپنی لیاقتیں قرآن کے لیے وقف کی ہیں، ان لوگوں کی ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اسی آیت کے اس حصے پر مستقل کتاب لکھی ہے علماء نے، پوری آیت پر نہیں، آیت کے ایک حصے پر، آدھے سے بھی کم ہے یہ حصہ۔ اے ایمان والو، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، بس اتنا اس کا معنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، جو تم نے آپس میں عقد کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں، اقرار کیے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب یہ عہد و اقرار اللہ کے ساتھ ہے، یہ عہد و اقرار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ عہد و اقرار قرآن مجید کے ساتھ ہے، یہ عہد و اقرار اپنے پڑھے ہوئے کلمے کے ساتھ ہے، یہ عہد و اقرار اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے، ادارے کے ساتھ ہے، دو بندوں کا آپس میں ہے، دو پارٹیوں کا آپس میں ہے، دو جماعتوں کا آپس میں ہے، دو حکومتوں کا آپس میں ہے، ان سب کے بارے میں حکم ہے ان کو پورا کریں۔ حکومت جو بھی ملازم رکھتی ہے اس ملازم کی پہلے صلاحیتیں چیک کی جاتی ہیں،
کہ آیا یہ اس عہدے کے لیے، اس کام کے لیے، مثال کے طور پر ایک ڈرائیور رکھا ہے، ایک مالی رکھا ہے، پھر بھی اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کام کی صلاحیت، لیاقت، استعداد اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی ایجوکیشن تعلیمی ادارے میں کوئی کسی بھی لیول کا استاد رکھا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول کا ہو، کالج لیول کا ہو، مڈ لیول کا ہو، ہائی لیول کا ہو، پرائمری لیول کا ہو، تو ہر ایک کی صلاحیت چیک ہوتی ہے۔ چیک کرنے کے بعد پھر اس سے معاہدہ ہوتا ہے کہ تجھے جس کام کے لیے رکھا جاتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کلمہ پڑھ کے یہ بات کہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، چاہے وہ کوئی انتظامیہ کا افسر و ملازم ہے، چاہے وہ کوئی عدلیہ کا افسر و ملازم ہے، ہر ایک، وہ کوئی فوج کا ہے، پولیس کا ہے، ہر ایک یہ معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، عقد کرتا ہے، پھر اس کی ملازمت جاب شروع ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو اس عہد کو پورا کرتے ہیں؟ اعلیٰ سے لے کے ادنا تک ایک ایک کو دیکھیں۔ صدر مملکت بھی عہد کرتا ہے، پہلے حلف اٹھاتا ہے، وزیر اعظم بھی پہلے حلف اٹھاتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اٹھاتا ہے۔ صدر مملکت بھی، وزیر اعظم مملکت بھی حلف اٹھاتے ہیں اپنے عہدے کا۔ جب اس منصب پہ آتے ہیں تو پہلے تقریب حلف برداری ہوتی ہے۔ تو کون ہے جو ان میں سے اس حلف کی پاسداری کرتا ہے؟ کوئی جج ہے، کوئی عدلیہ کا بڑا ملازم ہے، افسر ہے، کوئی انتظامیہ کا ہے، کوئی کسی سکول کا ہے، کوئی کسی ادارے کا ہے، کون ہے جو اس عہد کو پورا کرتا ہے؟ ہر ایک اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا، الستُ بربکم قالوا بلا، ابھی ہم روح کی حالت میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں لیا۔ وہ وعدہ فرعون نے بھی کیا، نمرود نے بھی کیا، حامان نے بھی کیا، شداد نے بھی کیا، ابو جہل نے بھی کیا، اور آج کے جو بڑے بڑے کافر ہیں ان نے بھی کیا۔ سب نے یہ معاہدہ کیا کہ اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہماری دکان، ہماری ملازمت نہیں ہے، ہمارا پالنے والا تو ہے۔ سب نے یہ معاہدہ کیا۔ اب یہ سارے اس کا الٹ کر رہے ہوں اور پھر کہیں کہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، پھر کہیں اللہ کی طرف سے بڑے اچھے فیصلے ہوں گے۔ سوچنے کی بات ہے، اعلیٰ سے لے کے ادنا تک، پرائمری کا ملازم، استاد سے لے کر کے یونیورسٹی کے لیکچرار تک، ہر ایک اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پولیس کے ادنا ملازم سے لے کے اعلیٰ افسر تک ہر ایک اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چھوٹے چپڑاسی سے لے کے بڑے سے بڑے چیف جسٹس جج تک، قاضی اور قضات تک، ہر ایک اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ میں ہر ایک کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہماری عربی کا گرامر کا اصول ہے للأکثر حکم الکل، اکثر کے لیے حکم کل والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 100 آم رکھا ہے، اس میں سے اگر 60-70 خراب ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ 2-4 ٹھیک ہے، کہیں سارے خراب ہیں۔ ایک مچھلی خراب، سارا جل خراب۔ 2-4 کی بات نہیں ہے، 2-4 استثنائیات تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر 2-4 اچھے بندے بھی ہوں گے، اپنے معاہدے کی پاسداری کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن وہ خال خال ہیں، وہ اکے دکے ہیں، ان کی شمار نہیں ہوتے۔ للأکثر حکم الکل، سب پر حکم پھر وہی لگتا ہے جو اکثریت کا ہوتا ہے۔ اکثریت اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ باقی تو دور کی بات ہے، اب تو دینی کاموں کرنے والے، دینی مدرسوں والے، دینی جماعتوں والے، وہ بھی اسی کا شکار ہیں۔ اپنے عہد کو پورا، طالب علم جب داخلہ لیتا ہے تو کیا عہد کرتا ہے، لیکن داخلے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ استاد جب مدرس بنتا ہے تو کیا عہد کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا، 100 میں سے 2-4 نظر آئیں گے جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، ورنہ سب مخالفت کر رہے ہیں اپنے عہد کی۔ اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو، اپنے قول قرار کو، اپنے اقرار کو جو تم نے گرہ لگائی ہے۔ لڑکے لڑکی کا، مرد عورت کا نکاح ہوا، اس کو عقد نکاح کہتے ہیں۔
تو بتائیے کتنے ہیں عقد نکاح والے جو مرد اپنے حقوق پورے کر رہا ہو اور عورت اپنے حقوق پورے کر رہی ہے؟ مرد اپنے حق لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، عورت اپنے حق لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، کوئی دوسرے کے حق دینے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ حقوق کا یہ تو پتہ ہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، مدرس اپنے حق لینے کی کوشش کرتا ہے، طالب علم کو یہ پتہ ہے کہ میرا حق کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا حق ہے۔ ہر ایک بندہ یہی سوچ رہا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے حکموں کی یوں مخالفت کریں گے پھر رب کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے، اس کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، ہمیں کامیابی کے سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ ہم سوچیں، اس لیے قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا بگاڑ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو تم شکوے کرتے ہو، ظلم ہو گیا، رشوت عام ہو گئی، سود ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، بددیانتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارا کچھ ہے، لیکن کیوں ہے؟ وہ میری وجہ سے ہے، وہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے، میرے کردار کی وجہ سے ہے، میرے معاملات کی وجہ سے ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو یوں ذمہ دار نہیں بناتا، حالانکہ معاملہ سارا یہی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کے ہاں ٹھیک جاتے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ٹھیک ہے۔ اور جب کسی باغ میں، کسی کھیت پر کوئی عذاب آتا ہے، یہ تو نہیں کہ صرف وہ غلط جو ہیں وہی مارے جائیں گے، باقی بچ جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا پھر دو چار جو ٹھیک ہوں گے وہ بھی اسی رگڑے میں جائیں گے، پھر بددیانتی کا شکار وہ بھی ہوں گے، عذاب کا شکار وہ بھی ہوں گے۔ تو بہرحال میں نے یہاں اس صورت کا تعارف کروایا ہے۔ یہ اس صورت کے اندر بھی سورہ نساء کی طرح فروعی احکام کو اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے، اور جو اعتقادی معاملات ہیں ان کو ضمناً بیان کیا گیا ہے۔ اصولاً اصلاً اس کے اندر بھی فروعی احکام و مسائل ہیں اور بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، کسی چیز کے حلال حرام ہونے کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو امی نے اس سے پوچھا تو نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ مجھے سورہ مائدہ کا علم ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، سورۃ مائدہ کا مجھے علم ہے، میں نے اس کو پڑھا سے مراد یاد رکھیے، پہلے لوگ جب بھی کہتے میں نے سورت پڑھی ہے، اس کا مطلب اس کی پوری تشریح، تفصیل، احکام، مسائل سمیت پڑھی ہے۔ یہ پڑھنا ہماری طرح آج کل نہیں ہے، میری سورت فاتحہ مکمل ہوگی، میری سورت بقرہ مکمل ہوگی، میں نے طوطے کی طرح رٹ لی ہے، مجھے اس کے اندر کا پتہ پتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ جس وقت مکمل کی، یعنی مسائل، تشریح، تفصیل کے ساتھ پڑھی، تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا، اونٹ کا صدقہ کیا کہ اللہ نے مجھے ایک سورت کا علم دے دیا ہے۔ اور آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے کسی سورت کا، کسی آیت کا ترجمہ تفسیر ہمیں سننا بھی نہ پڑے، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، رواجن جو کان میں زبردستی آواز پڑتی ہے یہ بھی مجبوری ہے، ورنہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے آج یہ آواز نہ سنی۔ یہ ہمارے طالب علموں کا، مولویوں کا حال ہے، باقیوں کا کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس صورت کا تعارف کرایا، اس کی آیات، رقوات اور حروف و کلمات اور اس کے نزول کا زمانہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ سفر حدیبیہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، پھر آپ صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے مدینہ منورہ سے چل پڑے تھے، احرام باندھ لیے تھے، لیکن سواریاں اپنا قربانیاں بھی ساتھ لی تھیں کہ اگر عمرہ نہ کرنے دیا گیا، ہمیں احرام پہلے کھولنا پڑ گیا تو ہمارے پاس دم موجود، دم کے لیے ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر اب ایسا ہی ہوا تھا، حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک لیا تھا، مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، وہاں پھر معاہدہ طے پایا تھا کہ اگلے سال تم آ کر کے عمرہ قضا کر سکو گے، اس سال تمہیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ تو سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، تو احرام کھولے اور وہاں دم ذبح کیے۔ 1400 صحابہ نے وہاں درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے اس موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اوپر صحابی کا ہاتھ تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔
ید اللہ فوق ایدیہم، جن نے بھی 1400 صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں نہ ان کی زبان محفوظ ہے نہ ان کا قلم محفوظ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، صحابہ محفوظ نہیں پھر دین محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کی گارنٹی میرا اللہ دے رہا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پر صحابی کا ہاتھ ہے، اور فرمایا اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس کا اکثر حصہ بیعت رضوان سفر حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا ہے، اور باقی ماندہ کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آخری حصہ اس کا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد 80 سے 90 دن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ حجۃ الوداع بالکل آخر میں جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام صورت المائدہ بھی ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے، اور یہ دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالی من و سلوہ کے لحاظ سے بنی اسرائیل کو کتنا عرصہ من و سلوہ کے لحاظ سے دسترخوان آسمانوں سے اترتا، ہر بندے کے سامنے آ جاتا، بنا بنایا کھانا سالن، اور وہ کھا لیتے پھر ختم۔ اس کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لفظ المائدہ آ رہا ہے، اور بعض نے اسی پہلی آیت کے اس لفظ عقود کی وجہ سے اس کا نام سورہ عقود بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔